علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کتنی شدید پیاس لگتی ہے؟ کتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے؟ کتنے برس تک منہ کڑوا رہتا ہے؟ تو چلیے آج ہم سنتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کرنا۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، موت کے وقت پیاس کا انتظام کرو۔ اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے کہ سمندر پلا دو، دریا پلا دو، لیکن پیاس نہیں بجھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، موت کے وقت تلخی سے پناہ مانگو، کڑوا پن سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو۔ اتنا سخت منہ کڑوا ہو جاتا ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، موت کے صدمے سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے وقت سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے کہ آدمی کے بدن میں موت کے حساب سے خون رہتا ہے، موت کا جھٹکا لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگوں، موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ موت کا جھٹکا لگنے سے کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست پسینہ آتا ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو، موت کے وقت گھبراہٹ سے پناہ مانگو۔ ایسی گھبراہٹ ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ آخری وقت ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی پیر اکٹھا کرتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، بے تابی ہے، الجھن ہے، بے قراری ہے۔ آخری وقت ہے، بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان کیا تکلیف ہے؟ تو کہتا ہے کہ لخت جگر، کھانسی نہیں، درد نہیں، بخار نہیں، سانس لیتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں کانٹوں والی جھاڑیوں کے اوپر سے سانپ گھسٹ کر آتی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کالی کملے والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ تو کہا کہ ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ دو، پھر پلہ پکڑ کر کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے، آدمی کی رگوں کو توڑ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں گھوسا مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو لاتا ہے۔ والنازعات غرقہ، قسم ہے ان فرشتوں کی جو رگوں میں سے گھسیٹ کر روح کو لاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری موت کیسے آئے گی، درود پڑھتے ہوئے آئے گی یا گانا گاتے ہوئے آئے گی۔ 2 دن کی زندگی ہے، اتنا نہ اچھل کے چل، یہ رستہ ہی چل چلاؤں کا ہے، ذرا سنبھل کر چل۔ خدا جانیے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ خدا جانیے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو ہر آدمی اپنے قبر سے نکلیں گے۔ دردناک عذاب بھوگنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کر کہیں گے کہ الہی، ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دی؟ قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا قیامت کے عذاب کے مقابلے میں۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مدینہ پاک ہے، آخری وقت ہے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جگر پھٹنے لگا جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتے دیکھا۔ میں نے حضرت کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ٹھنڈا پانی کا پیالہ لا، تو میں دوڑ کے لائی، تو اشارہ کیا کہ یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والا ہاتھ اس پیالے میں بھگو بھگو کر چہرے انور پر ملنا شروع کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ آقا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے عائشہ، موت بڑی گھبراہٹ والی ہے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قریب بیٹھی تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب بیٹھی تھی۔ کسی نے دروازے پر دستک دی، حل ادخلک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پریشان بیٹھی تھی فرمانے لگیں، دیہاتی گنوار کہیں کہ میرے ابا بے ہوش ہیں، تجھے راستوں کی پڑی ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ہوش آیا
تو کہنے لگی کہ لخت جگر کسی بے ہوش کہتی ہو، کسی دیہاتی کہتی ہو، یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ تو وہ ہیں جو دلہن کا سہاگ اجاڑ دیں، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کوٹھیوں کو ویران۔ اسرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے، کہنے لگے کہ اللہ پاک آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کو بلایا ہے۔ کہنے لگے کہ میں تیار ہوں۔ روح مبارک قبض کرنے لگے، گھٹنوں کے قریب پہنچے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او اسرائیل، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا میری کیا مجال ہے کہ آپ کو تکلیف دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنی تکلیف ہے کہ ساری زندگی ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوئی۔ آج میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میرے دل کا ایک جذبہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو مجھے تکلیف نہیں دے رہا ہے، پھر بھی مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ساری زندگی میں نے ایسی تکلیف نہیں دیکھی۔ امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا ان کا کیا حال ہوگا؟ میری تمنا ہے کہ ساری امت کو جو دکھ دینی ہے وہ آج میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھاتی پر ختم کر لے، آج ساری تکلیف مجھے دے دے، اور امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفا دیکھو اور اپنی جفا دیکھو۔ آج اس نبی کی شکل سے پیار نہیں، اس نورانی داڑھی سے پیار نہیں، اس نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے پیار نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آواز پست ہوتی چلی گئی، ہمارا جگر پھٹتا چلا گیا، بالکل آواز بند ہو گئی، لب حرکت کرتے تھے، میں نے کان لگایا تو آواز تھی کہ ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے۔